الحمد لله والسلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا اور اس کی آج 9ویں تاریخ ہے. مجھے اور آپ کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا، اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے. اس لیے کہ جس طرح انگریزی مہینوں کے 12 مہینے اور دوسرے قوموں کے بھی ان کے اپنے اپنے اعتبار سے مہینے دن کے نام ہیں، اور اسلام کے بھی 12 مہینے اور اس تاریخ کو ہر مسلمان کے لیے جاننا فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے. اگر کسی قوم میں سے، کسی جو ہے محلے میں سے، کسی گاؤں میں سے کوئی بھی قوم اسلامی تاریخ کو اگر یاد نہیں رکھتی تو وہ سب کے سب گنہگار ہیں. علماء نے مسئلہ لکھا ہے، لیکن ہمیں انگریزی تاریخ یاد ہوتی ہے، دنیا بھر کی تاریخ یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامی مہینے کتنے ہیں کسی کو پوچھیں تو نہیں معلوم ہوتا. ایک رمضان معلوم ہوتے ہیں، ایک محرم معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ درجے کے اعتبار سے کون سے مہینے کیا درجہ رکھتے ہیں اس کا بھی علم نہیں. رمضان کا مہینہ اس لیے کہ اس کے اندر رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں. محرم کا مہینہ اس لیے کہ باپ دادا جو ہے اس دن کے اندر محرم کے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا جو دن کہلاتا ہے، اس دن بکرے کاٹتے تھے، اس دن چونگے بناتے تھے، اس دن مٹھائی جو ہے بناتے تھے، تقسیم کرتے تھے. اس دن ذرا بالکولا سے مار کھیل کو اسے ذرا خون کرے، اپنی ذرا خون کر لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کریں، اس لیے کرتے. حالانکہ یہ سراسر رسم ہے، خرافات نہیں، اسلام کے اندر اس کا کوئی درجہ نہیں. تو دوستو، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ تاریخ بہت بڑی چیز ہے. جس قوم نے اپنی تاریخ بھلا دی اس قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رہتا. وہ قوم زندہ رہ کر بھی مری ہوئی کہلاتی. اسی لیے ہماری تاریخ کو مرتب کیا گیا، اسلامی مہینوں کی جو ہے مرتب کیا گیا اسلامی مہینوں کو. اور بعض مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اشہر حرم کہا کہ یہ مہینے مقدس ہیں. ان مہینوں کے اندر جو ہے عرب کے جاہل اور اردو بھی جو ہے ان مہینوں کی جو ہے بڑی قدر اور وقار سے جو ہے اس کی عزت کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے. اور وہ کون سے مہینے؟ رمضان ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے. یہ 4 مہینے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کی بھی جو ہے بڑی وقار کرتے تھے. اور اسلامی سال جو ہے یہیں سے شروع ہو رہا ہے. 1 محرم سے جو ہے
پہلا دن پہلا محرم کو اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس وقت جو ہے بیٹھ کر جو ہے غور و فکر کیا، خاص طور پر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا کہ یہودیوں کی جو ہے ان کا کیلنڈر ہے، ان کی تاریخ ہے، عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، ان کی تاریخ ہے. اتنا جو ہے بولے کہ عیسوی کون سی چل رہی بات 2023 فوراً بتا دیں سب جنا کیا دن تاریخ کون سی 29 جولائی ہے، مہینہ جولائی کا ہے، سب بتا. لیکن آج پوچھو کہ 1444 ہے کہ 1445 ہجری ہے، نہیں بتاتے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں. ہم نے نہ پڑھا ہے نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے. محرم کی کون سی تاریخ ہے تو آجو بازو کو دیکھیں. میں نے کہا جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس قوم کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا دنیا کی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بڑا مسئلہ پیش آیا کہ بھائی ہم اپنی تاریخ کو مرتب کریں، لکھیں، کیلنڈر بنائیں. اور وہ ہجری سال قرار دیا گیا اسے. اسی لیے بہت سارے واقعات تھے. اب کیلنڈر کا کون سا واقعے سے شروع کریں؟ کیلنڈر کون سے واقعے شروع؟ عیسوی تاریخ جو شروع ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے یا دنیا سے جانے کی تاریخ گنتے ہیں. 2023 چل رہی ہے ایسا کر کے وہ گنتے ہیں. لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا. حالانکہ بہت سارے واقعات تھے، بہت ساری جو ہے واقعات پیش آئے تھے صحابہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے. کوئی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے اسی دن کو جو ہے اسلامی سال قرار دیں. لیکن مشورے والوں نے کہا نہیں، یہ نہیں کر سکتے. اسلام کے اندر کسی کا برتھ ڈے منانے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اس کی جو ہے کوئی بات ملتی ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جو بھائی برتھ ڈے مناؤ، فلاں جو ہے پیدا ہوا ہے. آج کل ایک نئی چیز جو ہے چل بسی ہے کہ بھائی ہر گھر کے اندر جو ہے 15-20 جو ہے افراد رہتے ہیں. کسی نہ کسی مہینے کے اندر کسی نہ کسی کا برتھ ڈے رہتا ہے. کیک کاٹو، مٹھائیاں تقسیم کرو، کھانا بناؤ، بہترین. اور یہ اچھے پڑھے لکھے گھرانوں، دیندار گھرانوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. اور اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ چیز آ رہی ہے. بعضوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے اس سب سے بڑا مبارک دن ہے، اس دن کو جو اسلامی تاریخ قرار دیں گے. لیکن مشورے والوں نے، صحابہ نے منع کیا. بعضوں نے کہا کہ جو ہے بدر کے اندر جو ہے ہمیں کامیابی ملی تھی اور 70 کافر جو ہے اس کے اندر مارے گئے تھے. بے شمار سینکڑوں جو ہے کافر جو ہے وہ قید کر کے لائے گئے تھے. وہ دن کو اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کھلی جو ہے وہ فتح دی ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو. اللہ نے یہ مسئلہ پیش کیا، خوشخبری سنائی تھی. صحابہ نے کہا نہیں، اس دن کو بھی نہیں. اور پھر فرمایا بعضوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح مکہ کے دن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے اندر جب آئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا سن 8 یا 9 ہجری کے اندر، اس دن کو اسلامی تاریخ قرار دیں گے. بعضوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ سب سے بڑی فتح تھی. اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو رہا تھا، حق اور باطل کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا اور بڑی خوشی ہو رہی تھی. یہ دن بڑا مبارک دن ہے. در جوق لوگ جو ہے قبیلے کے قبیلے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے. کہا اس دن کو اسلامی تاریخ کا پہلا دن قرار دیں گے، لیکن کہا نہیں. پھر فرمایا بعضوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے گئے، اس وقت آپ کے آنکھوں مبارک سے جو ہے آنسو بہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں مکہ، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند تو ہے، سب سے زیادہ قابل قدر تو ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکال
جانتی تو میں مکہ سے جانے کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اس دن کو جو ہے ہجری سال قرار دیا گیا, اسلامی سال قرار دیا گیا, اور پہلا مہینہ وہ محرم کا قرار دیا گیا. کتنی بڑی چیز. اسی لیے جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے وہ اپنا وجود بچا کر رکھتی ہے. جو قوم اپنی جو ہے وجود کو باقی رکھتی ہے تو لوگ بھی جو ہے اس کے وجود کو قبول کرتے ہیں. آج مسلمان اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے تو کیا غیر یاد رکھیں گے؟ کب یاد آتی ہے ہمیں رمضان آیا تو, کب یاد آتی ہے محرم آیا تو, کب یاد آتی ہے بچے کی شادی ہے 27 تاریخ کو, وہ تاریخ کب آتی؟ دیکھو وہاں تک سونا کرتے, دیکھو ذرا تاریخ جولائی کے 27 تاریخ کو کون سی تاریخ آتی ہے؟ اللہ اکبر. علماء نے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی قوم میں, کسی گاؤں میں, کسی علاقے کے اندر چند لوگ بھی اسلامی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے تو سب کے سب گنہگار. کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو بزرگوں, یہ محرم کا مبارک مہینہ ہے, اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں, اور ہم جو ہے اسی کو خاص طور پر سے جو ہے جوڑ کر رکھا ہے کہ 10ویں محرم کو, عاشورہ کے دن جو ہے 10ویں محرم کو امام حسین جو ہے شہید ہو گئے, اس کے اندر ماتم مناتے ہیں. حالانکہ محرم کا جو تعلق ہے وہ پرانے زمانے سے ہے. بعضیں جو ہے ضعیف روایتوں میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے دنیا کے اندر, وہ بھی جو ہے وہ 10ویں محرم اور جمعہ کا دن تھا, 10ویں محرم کا. اور ان کی جو دعائیں قبول ہوئی ہیں آدم علیہ السلام کی, وہ بھی جو ہے محرم 10ویں محرم تھی. کتنی بڑی چیز. نوح علیہ السلام کی جو کشتی, پوری دنیا کے اندر جو ہے پانی آیا ہوا تھا, پوری دنیا کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے, وہاں بھی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی ہے, منزل مقصود کو پہنچی ہے, وہ بھی جو ہے وہ 10ویں محرم کا دن تھا. کتنے واقعات جو ہے اس محرم کے مہینے سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی, یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا ہے وہ بھی 10ویں محرم کا تھا. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں وہ بھی 10ویں محرم تھی. کتنے واقعات جڑے ہوئے, اور ہم صرف امام حسین رضی اللہ عنہ اس دن شہادت پائے ہیں, اسی دن کو جو ہے ماتم مناتے ہیں. حالانکہ ماتم کا کوئی جو ہے اسلام کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کا آپشن موجود ہی نہیں ہے. شہید ہوئے ہیں, اور اسلام کے اندر شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. شہید کا لفظ کسی دوسری قوم کے کسی اور زبان میں ہے ہی نہیں. مرنے کا لفظ ہے ڈیتھ ہو گئی, فلاں جو ہے فلاں کی ڈیتھ ہو گئی, وہ لفظ ہے مر گیا, چلا گیا, وصال ہو گیا. شہید کا لفظ صرف اور صرف عربی زبان کے اندر ملتا ہے. کتنا بڑا درجہ ہے شہید کا. اللہ کے لیے مر رہا ہے, اسی حالت میں اٹھے گا. اور شہید کو جب جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے کوئی نہلانا نہیں ہے, کوئی نہلاتا نہیں, اس کو جو اسی حالت میں دفن کر دیتے. امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیے, لیکن اسلام کو مٹنا پسند نہیں کیا. اپنی جان کو قربان کر دیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو گرنے سے بچایا ہے. جب جو ہے کربلا کا واقعہ پیش آیا, بڑا عجیب و غریب جو ہے واقعہ ہے, مجھے اور آپ کو سننے کے بعد عجیب کیفیت جو ہے پیدا ہونی چاہیے. وہ کیوں واقعہ پیش آیا, کس لیے آیا؟ اور چاہتے تو جو ہے صلح کر کے جو ہے الگ ہو جاتے تھے, لیکن اگر اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے ان جو ہے یزیدیوں کے ہاتھ میں جو ہے بیعت کر لیتے تو ہو سکتا تھا, بلکہ ہو جاتا کہ اسلام کی جو ہے قوت کا جو ہے نیچے دکھلانا ہو جاتا تھا. اسلام کی جو شان تھی وہ نیچے گر جاتی. اللہ نے یہ پسند نہیں کیا, بلکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میرے قوم کے چند لوگ حسین کو جو ہے قتل کریں گے, شہید کریں گے. یہ کہا تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہوا بھی ایسے کہ آپ
جب جو ہے حضرت صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، حضرت علی مرتضیٰ کا زمانہ ختم ہو گیا، امیر معاویہ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب صحابہ کا دور نہیں رہا، صحابہ چند گنے چنے تھے۔ اس وقت جو ہے کوفہ والے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط جو ہے لکھ کر بلا رہے ہیں کہ آپ یہاں آ جاؤ، اسلامی حکومت جو ہے قائم کرنا ہے۔ آپ مدینے میں تھے، آپ کو خطیں لکھے گی کوفہ سے، عراق سے، آپ وہاں سے جو ہے نکل کر جو ہے مکہ کے اندر آ کر آباد، پھر مکہ کے اندر آ کر رہنے لگے، تو پھر جو ہے 150 خط جو ہے عراق سے، کوفہ سے جو لکھے گئے، آپ یہاں آ جاؤ، آپ نواسہ رسول ہیں، علی مرتضیٰ کے جو ہے نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے علاوہ آپ کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں۔ یزید جو ہے وہ شام میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے، آپ یہاں آ جاؤ، یہ کہہ کر جو ہے خطوط لکھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ سیدھے چلے جائیں گے، اپنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ کوفہ کی طرف چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ، جا کر جو ہے وہاں کے پورے حالات کا جائزہ لو، جائزہ لینے کے بعد پھر بتانا کہ کیا حالات ہیں۔ وہ گئے، عقیل ان کا نام تھا، جا کر جو ہے پورے حالات کا جائزہ لیا، لے کر جو ہے انہوں نے وہاں سے خط بھیجے کہ آپ کا یہاں آنا جو ہے بہت اچھا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے آپ کے منتظر ہیں، آپ کے انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں گے تو جو ہے وہ دین کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، کلمے کا بول بالا ہوگا، آپ کے نانا کا جو ہے لایا ہوا کلمہ جو ہے گھر گھر پہنچ جائے گا، اور حکومت جو ہے صحیح لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو یہ لکھنا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ جو ہے عورتوں، بچوں اور پورا قافلہ 80 یا 82 لوگوں کو لے کر جو ہے روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ جگہ جو ہے ابھی قریب تھی، قادسیہ اس کا نام ہے، وہاں جو ہے یزید کے قافلے والوں نے جو ہے آ کر جو ہے گھیر لیا، اور یہ خبر پہنچا دی گئی کہ عقیل جو آپ کا قاصد تھے ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، شہید کر دیا گیا، اور واقعی ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ تو 2-4 دن جو ہے 8 محرم 9 محرم کو جو ہے ادھر سے باتیں ہوتی رہی، اور قادسیہ کے مقام سے نکل کر جو ہے کوفہ کے اندر کربلا کا جو میدان ہے، کوفہ سے جو ہے ذرا جو ہے دور کئی میلوں کے فاصلے پر، وہاں جا کر یہ پورا قافلہ جو ہے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے بھی باتیں ہو رہی، ادھر سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چند باتیں کہتے ہیں کہ بھائی میں خود سے یہاں نہیں آیا ہوں، میں کوفہ کے اندر خود سے نہیں آیا ہوں، آپ نے خطوط لکھے ہیں، آپ نے مجھے دعوت دے کر بلائے ہیں، میں 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں، 3 شرطیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانا چاہتا ہوں، اس کی اجازت مجھے دے دی جائے۔ دوسری چیز میں یہ پیش کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے میرے قافلے کو جو ہے چھوڑ دیا جائے آزاد، اور میں جو ہے کسی اسلامی ملک کے سرحد پر جا کر کفار سے لڑ کر جو ہے اپنے کو شہید کر ڈالوں، اپنی جان کو جو ہے اللہ کے راستے میں گنواؤں۔ 2 شرطیں۔ تیسری چیز پیش کی کہ میرا مسئلہ جس طریقے سے میرے باپ علی اور معاویہ کے درمیان جو ہے مسئلہ تھا، انہوں نے جو ہے آپس میں بیٹھ کر اپنا مسئلہ حل کر دیا تھا، میرا اور جو ہے معاویہ کے بیٹے یزید کا مسئلہ ہے، میں اور وہ مل کر جو ہے وہ مسئلہ حل کر لیں گے، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہاں کا جو گورنر تھا کوفہ کا، وہ کہنے لگا عبید اللہ ابن زیاد کہ یہ تو شرط کسی طرح منظور نہیں ہوگی، اگر یہ شرطیں قبول کر لی جاتی، امام حسین کا راستہ کھول دیا جاتا، تو کسی طریقے سے وہ جو حادثہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کربلا کے میدان کے اندر، وہ مسئلہ رک جاتا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے منع کیا، نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک شرط پہ ہو سکتا ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ پہلے میرے ہاتھ پہ جو ہے یزید کی بیعت پہلے میرے ہاتھ میں کر لو، پھر جو ہے میں بڑے قافلے کے ساتھ آپ کو جو ہے شام کے اندر روانہ کروں گا، یزید کے پاس بھیجوں گا۔ امام حسین نواسہ رسول تھے،
کہنے لگے کہ یہ عزت بے عزتی جو کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اب 9 محرم ہے، اس دن اتفاق سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے قافلے والے پانی کی جو ہے نہیں بھرے ہوئے تھے، گھڑے پورے کھلے ہوئے ہیں، مٹکے پورے کھلے ہوئے ہیں. کافروں نے بلکہ جو ہے وہ دشمنوں نے جو ہے پورے پانی پر دجلے فرات کا پورا علاقہ جو ہے ندی کا پورا علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا تھا کہ امام حسین کے قافلے والوں کو ذرا بھی پانی نہیں دیتے. اب پانی لینے کے لیے جب گئے ہیں وہاں پانی لینے نہیں دیا جا رہا ہے. اور یہ 10 محرم کی جو ہے وہ صبح کا جو ہے وقت ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، عورتیں جو ہے پیاس کی وجہ سے جو ہے خیموں کے اندر تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں دیا جا رہا. اور اسی حالت میں جو ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے پیاس کی حالت میں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے وہاں ہم غیر اللہ کے نام پہ فلاں کے نام پہ جو ہے بکرے کاٹنے شروع کر دیتے کہ پیٹ بھر کر کھاؤ ڈکار لو. وہاں امام حسین رضی اللہ عنہ جو کربلا کے میدان کے اندر اسلام نہ جھکے اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اور یہاں شربت کے شربت پی رہے، پانی کے پیالے کی پیالہ جو ہے ختم کر رہے ہیں. کیوں؟ آج محرم کا دن ہے. ماتم منا رہے ہیں. کیوں؟ آج محرم 10ویں محرم کا دن ہے. یہ خرافات ہم نے اسلام کے اندر داخل کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے، اور اس کا ایک حصہ بھی جو ہے اسلام کے ایک حصے پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اسلام محرم کے دن کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ وہ 2 یا 3 ہی چیزیں ہیں کہ محرم کے دن کرنا کیا ہے. ایک چیز ہے کہ 10 یا 11 محرم کو روزہ رکھو. اس روزے کی جو بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 10 یا 11 محرم کو یا 9 یا 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے گناہ تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس فضیلت کو ہم ادا نہیں کرتے، لیکن اس دن خاص کھا پی کر جو ہے خرافات کریں گے، جان کر جو ہے خرافات کریں گے، تیجے بٹائیں گے، فلاں جو ہے بارکولوں سے تلواروں سے اس کا ماتم کریں گے، اور یا حسین یا علی کے نعرے لگائیں گے یا حسن کے نعرے لگائیں گے. دنیا بھر کے خرافات اسلام کے اندر جمع کریں گے. اور کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ حسن اور حسین کے نام پر ہو رہا ہے. اور انہوں نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، کلمے کے لیے جو اپنی جان کو قربان کی، اور ہم نے اسلام کے نام پر تمام خرافات کو جمع کیا ہے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کوئی عقل مندی کی اس میں جو ہے کوئی بھی عقل مند انسان اس کو صحیح کہتا بھی نہیں. عقل کے اعتبار سے سوچیں گے تو اسلام ویسے بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ چیز کہاں سے لا؟ ہم نے زبردستی دوستوں بزرگوں اس کو جو ہے اندر ٹھونس دیا ہے. ایک تو جو ہے روزہ رکھنا ہے. دوسری جو چیز اسلام مجھے اور آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کئی صحابہ سے یہ روایت جو ہے روایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کے اندر کھانے پینے کے اندر رزق کے اندر وسعت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی رزق کے اندر برکت دیتے ہیں. اس چیز خیال نہیں کہ اس دن جو ہے ذرا دیندار قسم کے لوگ جو ہے کام کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے کم جو دیندار کہلاتے ہیں اس دن خاص کر کے جو ان کے پینے کا دن ہوتا ہے. کیا پی؟ شراب پی، نعوذ باللہ من ذالک. کیا کریں گے؟ اسپرٹ کھیلیں گے خاص کر. اور آج کل جو آن لائن موبائل کے اندر جو ہے گیماں چل رہے ہیں. کہاں؟ وہاں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، یہاں مسجد کے اندر آئے، 5 منٹ کو وقت مل رہے ہیں، وہاں بھی گیماں کھیل رہے ہیں. کیوں؟ وہ گیم کھیلنے کے انسان نے دبایا تو جو پیسے مجھے آتے ہیں. کیسے خرافات ہے. تو رزق کے اندر بس برکت کو جو ہے وہ پورے سال رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ساتھ رکھو. اور علماء نے یہ بھی کہا ہے صرف رزق ہی نہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو جوڑا جو ہے پہناتا ہے، بچوں کو جوڑا پہناتا ہے، کچھ جو ہے پیسے ان کو دے دیتا ہے، اس کی جو ہے حدیث کے اندر جو ہے اس کو مطلوب کہا گیا ہے، اس کو جو ہے مانا گیا ہے. ہاں اس کو دے دو، ان کے گھر کے خرچے کے اندر وسعت کر دو. یہ چیزیں کرنے کے بجائے دوسری بہت ساری چیزیں جو ہے ہم نے لا دی. پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، بعض علماء نے یہ بھی چیز لکھی ہے کتابوں کے اندر، کوئی جو ہے یتیم ہے، کوئی جو ہے ضعیف ہے، اس کے رزق کا اس دن انتظام کر دو.
یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہت ہی پسندیدہ ہے. ان چیزوں کو کرنے کے بجائے خرافات اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں. وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ دوستوں بزرگوں مجھے اور آپ کو وہ جو ہے خرافات میں پڑھنے کے بجائے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح جو ہے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کو شہید جو ہے کرایا ہے وہ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. میں اور آپ اور محرم کا مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو یہ میسج اور سبق دیتا ہے کہ میں اسلام کے لیے اپنے کو قربان کروں, اپنے وقت کو دوں, اپنے اوقات کو اس کے پیچھے لگاؤں, اپنی گاڑی کمائی کو جو ہے خرچ کروں, تبھی جا کر جو ہے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندے بنے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنتیں نہیں پڑھ لے